السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ ملک سے باہر جو کہ جو روزگار کے سلسلے میں جو جاتے ہیں ہمارے پاکستانی حضرات، تو پنج وقتہ نماز تو خیر وہ اپنی پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں کہ قرب و جوار میں کوئی مسجد اپنی نہیں ہوتی یا ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج کل ہمارے یہاں کچھ حالات اور منظر بھی دیکھیں کہ مفتی اور عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ حالات کے تناظر میں مسئلہ بیان کرے۔ ہمارے یہاں بے روزگاری یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر آدمی باہر جانے پر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ روزگار لگ جائے۔ باہر کی ہلاکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ کتنے دن بچیں گے آپ؟ میں دنیا کا تقریباً سفر کیا، چند ممالک رہ گئے، اور تقریباً میں 77 سے دنیا کا سفر کر رہا، مختلف ممالک کا۔ تو فحاشی، اوریانی، شراب خوری، جوا اتنا عام ہے کہ مشکل ہی سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ سارے معاملات موجود ہیں اور پیسہ بھی بہت ملتا ہے، جو جی چاہے کریں آپ۔ انگریزوں کو دیکھیں، اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جب پیر کو جاتے ہیں نا نوکری پر، کسی سے $1-2 ادھار لے کر کے پیٹرول ڈال کر کے جاتے، یعنی جمعے کی شب، ہفتہ، اتوار سب خرچ کر دیتے۔ ان کے یہاں پیسے رکھنے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں، اور ان کے یہاں یہ بھی نہیں کہ بھئی بیوی خرچہ مانگے گی، بھئی بیوی جانے اس کا کام جانا، بھئی تو الگ کما، کھا پی عیش کر، نہ بیوی سے وہ حساب لے سکتا، نہ بیوی اس سے حساب لے۔ یہ پھر اس میں برائیاں اتنی ہیں کہ مثلا میں نے جرمنی کا دورہ کیا تو مجھے 2 آدمی ایسے ملے تو مجھے انکشاف ہوا، قادیانی جو ہیں وہ ایسے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھا کہ اس کپڑے ذرا سا آپ کے بوسیدہ ہیں تو آپ کو پکڑ لیا، بھی خیریت ہے کیا؟ ان کا بھائی گرین کارڈ نہیں ہے، ورک پرمٹ بھی نہیں ہے۔ کہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ آئیے ہمارے پاس، بڑے بڑے ان کے ویئر ہاؤس ہیں، بڑی بڑی ان کی جگہیں، وہاں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فارم پہ آپ سائن کر دیں۔ فارم کیا ہوتا ہے؟ بس ڈکلیئر کر دے کہ میں احمدی ہوں، اور احمدیوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ یورپ میں جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ کوئی آدمی وہاں آئے اور آنے کے بعد سیاسی پناہ مانگ لے، کچھ اپنے عوارض بتانے کے بعد، تو ان کا اپنا امیگریشن قانون یہ کہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ قادیانی بناتے ہیں لوگوں۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ایسے ہم دل سے تھوڑی قادیانی بنے، ایسی فارم پہ سائن کر دی ہم نے تو بھائی تو یہ سارے معاملات تو زبانی ہے، تو آپ نے دل سے کیا نہیں، لیکن وہ تو قادیانی ہو جائے۔ تو ایسی سارے معاملات مسائل سے کیسے بچیں؟ اب آپ نے یہ تو مسئلہ سن لیا کہ اہل کتاب سے شادی جائز، ٹھیک نا، حکم نہیں ہے۔ جائز کا مطلب یہ کہ اگر اہل کتاب سے نکاح ہو گیا تو وہ زنا نہیں ہوگا، وہ نکاح ہو گیا اس کا، لیکن اس کے بعد جو قیدیں لگائیں کہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ تربیت کرتے رہیں، وہاں تو کسی کے پاس فرصت ہی نہیں۔ اماں جو ہے وہ بچوں کو لے کر گرجا چلی جاتی، بچے سارے عیسائی بن جاتے۔ میں گزشتہ سال جب میں نے وزٹ کیا ہے امریکہ کا، تو ہیوسٹن میں ایک صاحب نے مجھے بتایا، ایک صاحب نے اہل کتاب سے نکاح کر لیا، اور اس کا جب انتقال ہوا تو بیوی نے وہاں درخواست دی کہ یہ میرے شوہر کی نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ مسجد جائے گی میت، میں عیسائی طریقے کے مطابق اس کو دفن کروں گی۔ اب وہاں ظاہر ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے کاغذات کے اعتبار سے، کورٹ نے اس کی یہ بات مان لی۔ ماننے کے بعد یہی ہوا کہ اس کی میت اس کے بیوی کے حوالے کی، وہ گرجا گئی، گرجا میں جو عیسائی طریقے پر معاملات ہوتے ہیں ویسے ہوئے، اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔ اب مجھے بتائیے اس اہل کتاب سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہوا اور کتنا نفع اس نے کمایا، کئی رکعت کا ثواب۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ہلاکتیں، اس لیے فرمایا کہ دارالحرم میں رہنے سے بچا جائے جہاں اسلام اور دین خطرے میں۔ لیکن اب بے روزگاری، پریشانی کی وجہ سے لوگ وہاں رہتے ہیں، پھر رہنے کے بعد اس میں اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ 99 کا چکر، بھئی 1 لاکھ ہوں گے نا تو نکل جائیں گے، 1 لاکھ ہو گئے، اب دوسرا لاکھ شروع ہوا، وہ جب 99 ہوں گے پھر یہ پھنستا ہی چلا جاتا، پھنستا ہی چلا جاتا آدمی۔ یعنی آپ، امریکہ تو ذرا ہوشیار ملک ہے، اس نے تو ٹی وی پر یہ پابندی لگائی کہ جو چینل آپ ٹی وی اسٹیشن میں فون کر کے کھولیں گے وہ چلیں گے، دوسرے نہیں چلیں گے۔ مثلا بچے کرکٹ اور فٹ بال کے عادی ہیں تو دونوں چینل بند کر دیں گے، کیونکہ پڑھائی کا دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ بچے تو دن رات فٹ بال اور وہ کرکٹ دیکھتے رہیں، وہ بند کر دیں۔
کوئی میچ اگر آ رہا وہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو فون کیجیے آپ، 3 دن وہ میچ کا ٹی وی کھول دے گا اور آپ کے بل کے ساتھ $2 یا $3 ایکسٹرا جو ہے وہ آ جائے گا۔ یورپ اس میں تو آپ خبروں کے لیے بھی ٹی وی نہیں کھول سکتے، خبروں کے لیے بھی نہیں کھول سکتے آپ، تو اتنی ہلاکتوں میں آدمی پڑھے۔ تو مجھے بتائیے، مسلم لوگوں نے وہاں پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ یہاں میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھائی مختصر یہ کہ یہاں ایمان خطرے میں، وہاں جان خطرے میں، اب انتخاب آپ کر لیں کیا کرنا ہے، یا جان کو تباہ کرنا ہے یا ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ تو یہ 2 مسئلہ میں جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے، یہاں ایمان خطرے میں، وہاں جان خطرے میں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہاں بھی موجود ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، حافظ بھی ہیں بچے، پورا گھرانہ حافظ۔ مگر ہم پاکستان سے گئے، چلی ہم پر یہاں کے اثرات، ہم نے اپنے بچوں کو روک لیا، پھر ان کے بچے جو ہوں گے ان کا کیا ہوگا، پھر اس کے بچے جو ان کا کیا ہوگا۔ ایک پادری نے مجھ سے کہا یہ جو امریکہ نے اتنی رعایت دی آپ کو کہ بغیر ویزا پاسپورٹ کے آپ گھومتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، وہ ڈالر کما رہے ہیں، پکڑے نہیں جاتے آپ، کیا وجہ؟ کبھی سمجھے آپ؟ میں نے کہا آپ سمجھا دی۔ کہنے لے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ چوتھی نسل ہماری ہے، ہاں چوتھی نسل ہماری۔ آپ 100% مسلمان ہیں، امریکہ میں رہیے آپ کچھ سال کے بعد 75، پھر کچھ سال کے بعد 50، پھر اس کے بعد آپ کی اولاد 25، ان کی اولاد لیجیے گئی، چوتھی نسل تو ہماری، اس کو کون بچا سکتا؟ اور واقعی کوئی نہیں بچا سکتا چوتھی نسل کو۔ اس لیے دارالحرب میں رہنے سے بچا جائے جہاں آدمی کا ایمان خطرے میں۔ اب رہا برائیاں یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، مگر یہاں ایک کیا ہے، بچپن سے ہم یہاں رہے، ایک حیا، کبھی شراب خانے گئے، کہیں ہمارے ابا کا کوئی دوست بیٹھا ہو، ایک دہشت ہوتی ہے بھائی، فلم دیکھنے گئے، کوئی گلی کا آدمی بیٹھا، کوئی برائی کا ارتکاب کرنے گئے، کوئی رشتہ دار مل جائے، ایک ہیبت ہوتی، مگر اس حمام میں تو سارے ننگے، کون کس کو دیکھتا ہے؟ جب سارے وہاں ایسے ہوں تو کوئی نہ پوچھنے والا نہ کوئی بتانے والا، اس لیے آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے جگہ جانے سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، ٹھیک۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں وہاں گئے، بچوں کو یہاں رکھا، 10-5 سال رہے، روکھی سوکھی کھائی، مشترکہ کمروں میں رہے اور بچا کر کے لائے، اور یہاں آنے کے بعد کوئی حلال طیب روزگار شروع کر دیا یا زمین لے لی۔ تو ایسے لوگ الحمدللہ اس دلدل سے نکل گئے۔ یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اور کوئی صاحب؟ ہاں، تو اب وہ نماز کا نہ، یہ بھی کہ ہلاکت، لیکن اس میں یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہ جہاں جمعہ نہ مل رہا ہو تو آپ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ یہ بھی، اور یہ بھی آپ سے کہوں چونکہ آپ کو پاکستان میں ہیں، ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ دارالحرب میں جمعہ نہیں، اب جہاں ہو رہا ہے انہیں منع نہ کیا جائے۔ ہم یہ عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسجد وہاں جمعہ پڑھیں تو جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاط ظہر ضرور پڑھ لیا کریں، جمعہ بھی پڑھیں، ورنہ ہم کہیں گے جمعہ نہیں ہوتا تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو ہوتی جمعے کی نماز ہے۔ اس کیا بھائی، باہر جتنی کاریں کھڑی ہیں تو آپ سمجھ لیجیے اتنے آدمی مسجد کے اندر۔ تو سب سے پہلے مسجد جگہ نہیں دیکھی جاتی، پارکنگ دیکھی جاتی کتنی، مسجد تو اتنی بھی وہاں چل جائے گی، مگر یہاں اگر 100 آدمی آئے تو 100 گاڑیوں کو کہاں پارک کریں گے؟ قانون بھی بہت سخت ہیں۔ تو اس میں احتیاط ظہر پڑھنے کا ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور جہاں بھی کہیں جائیں آپ، اگر جمعہ نہ ملے تو وہاں ظہر کی نماز ادا کریں آپ۔